تو امام حسین خیمے میں آئے اور اپنے انہیں ایک چھوٹا بچہ جس کا نام اصغر تھا اپنی گود میں لے کر کپڑے میں لپیٹ کر لائے. فوج اشکیا جس کی تعداد 60,000 تھی وہ یہ سمجھی کہ شاید یہ قرآن پاک لے کر آئے رہے ہیں اور یہ دین اسلام کا اور قرآن پاک کا ہم کو واسطہ دیں گے. لیکن جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں بچہ تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اسے بھی 2 بوند پانی دے دو. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور سب سے عرب کا بہادر ہرملہ جو اس کی فوج کا سیناپتی تھا, 1 من کا تیر اس نے اپنے چلے کمان میں لگایا اور اس بچے کے اوپر وار کیا, جس کو جو تیر گردن کو اڑاتے ہوئے باہر نکل گیا اور امام حسین کے ہاتھ کو بھی تکلیف پہنچی. اس طرح سے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کیے گئے. اس کے بعد امام حسین نے جب دیکھا کہ کوئی باقی نہ رہا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, فوج کے سامنے آئے اور کہا کہ دیکھو کبھی تمہیں کوئی مغالطہ ہوا ہو میں تمہیں اپنا پریچے کراتا ہوں. میں علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں محمد کا نواسا حسین ہوں. تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو میرے سر پر رسول اللہ کا امامہ ہے, میرے زیر ران حبیب خدا کا رہوار ہے, میرے دوست پر پیغمبر خدا کی ابا ہے. کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے کتاب الہی میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ پھر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ چاروں طرف سے آواز آئی, ہمیں خیبر و خندق کا بدلہ لینا ہے, احد اور حنین کا بدلہ لینا ہے. یزید کی بیعت کرو نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے. امام حسین نے ایک بار حملہ کیا اور امام حسین پر چاروں طرف سے وار ہونے لگے, یہاں تک کہ اتنے تیر برسائے گئے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گرے تو ان کا جسم کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا ہوا نہیں تھا, تیر ان کے پورے جسم میں جو ہے وہ پیوست تھے. اور اس طرح سے انہیں شہید کر دیا گیا. میرے پیارے انسانوں, وہ امام حسین جو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے, رسول کا وہ پورا پریوار, حضرت محمد کا وہ پریوار کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یا ولید کے دربار میں یا یزید کے بادشاہ کے سامنے کیسے بیعت کرتے؟ ان کا تو صرف یہی کہنا تھا کہ میرے پیارے انسانوں, اے یزید تو کچھ بھی کر لے, اے ارملا تو کچھ بھی کر لے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر حضرت آدم صفت اللہ نے شیطان کی بیعت کی ہوتی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کی بیعت کی ہوتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بیعت کی ہوتی, حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کفار کے مطالبے کو مانا ہوتا, میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور ابو لہب کی بیعت کی ہوتی تو آج حسین بھی بیعت کرتا. اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹایا. میرے پیارے انسانوں, آج ہم ہر سال اس کو مناتے ہیں. یہ ہندوستان ہے, یہ دیوی دیوتاؤں کا دیش ہے, یہاں آنے والے کی, باہر سے آنے والے کی, مہمان کی بھی پوجا ہوتی ہے. اگر ہم ہر سال دسہرہ مناتے ہیں, دیوالی مناتے ہیں, عید اور بقرعید مناتے ہیں, تو ایسے محرم بھی ہم مناتے ہیں. اگر دسہرہ ہم نہ منائیں تو یہ نہ پتہ چلتا کہ بھگوان رام کون تھے یا راون کون تھا, اچھائی پہ بھگوان رام تھے یا راون تھا. تو یہ بچوں کو بتانا, بڑوں کو بتانا ایک پرمپرا ہے. آج ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں, اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں. میرے پیارے انسانوں, یہ دیکھو کہ ان کے بڑے بیٹے امام زین العابدین, جن کو ہم چوتھا امام مانتے ہیں, جن کی عمر 18 سال تھی, بہت زبردست بیمار تھے, ان کو بھی قید کر لیا گیا. ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے, ان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا. ایک ان کی ساتھ میں ایک چھوٹی بچی امام حسین کی جس کا نام سکینہ تھا, اس کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس کے گلے میں رسی باندھی گئی. وہ بچی قید خانے کی شدت, قید خانے کی مصیبت برداشت نہ کر سکی اور کچھ دن کے بعد وہ قید خانے میں ہی مر گئی. یزید نے یا اس کے حکمرانوں نے کوئی یہ اہتمام نہ کیا کہ اس کو دفن کر دیا جائے. امام زین العابدین, جن کے پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, انہوں نے اپنی زنجیروں سے یا اس توق سے اسی قید خانے میں ایک گڑھا کھودا اور اس بچی کو دفن کیا. انہوں نے اپنی بے کسی پر, اپنی اس مصیبت پر زنجیر سے ماتم کیا اور خون نکالا. آج ہم انہی کی یاد میں
ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں اور خون نکالتے ہیں. یا حسین.